अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। आज पीर के रोज इजरायली बुलडोजरों ने मशरक़ी यरूशलेम में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत को मस्मार कर दिया, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी बेघर हो गए। समाजी कारकुनों का कहना है कि इस साल इस इलाके में हुई ये सबसे बड़ी मस्मारी है। सलवान के मोहल्ले में कदीम शहर ओल्ड सिटी के करीब वाक़ इस इमारत में 12 अपार्टमेंट्स थे, जिनमें तकरीबन 100 अफराद रिहायश पजीर थे, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों और बुजुर्ग शहरियों की थी। मशरक़ी यरूशलेम के इल्हाक़ शुदा इलाकों में इजरायली हुकाम की जानिब से नाम निहाद गैर कानूनी तामीरात को निशाना बनाए जाने के सिलसिले में गिराई जाने वाली ये ताज़ा तरीन इमारत है। इमारत के रिहायशी अब्दुल शवार ने AFP को बताया कि यह मस्मारी तमाम रिहायशियों के लिए कलमियाँ है। 5 बच्चों के बाप अब्दुल शवार ने मजीद कहा, जब हम सो रहे थे तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और हमसे कहा कि हमें सिर्फ कपड़े बदलने और ज़रूरी कागजात व दस्तावेज़ात साथ लेने की इजाज़त है। शवार ने बताया कि कहीं और जाने की जगह ना होने की वजह से इनका 7 अफराद पर मुश्तमिल खानदान अब अपनी कार में सोने पर मजबूर होगा। AFP के सहाफ़ी के मुताबिक आज पीर की सुबह 3 बुलडोजरों ने इमारत को ढाना शुरू किया, जबकि रिहायशी बेबसी से ये मंजर देख रहे थे और इनके कपड़े और दीगर सामान करीबी गलियों में बिखरे पड़े थे। इजरायली वज़ीर ख़ारजा जैदून सार ने आज मगरबी ममालिक में मुक़ीम यहूदियों से मुतालबा किया है कि वो बढ़ती हुई साम दुश्मनी से बचने के लिए इजराइल मुंतकिल हो जाएंगे। मुतालबा सिडनी में एक यहूदी तकरीब के दौरान 15 अफराद की हलाकत के 1 हफ्ते के बाद सामने आया। यहूदी त्यौहार हुनुका के आखिरी दिन शमा रोशन करने की एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए जैदून सार ने कहा, यहूदियों को हर जगह अमन व सलामती के साथ रहने का हक हासिल है, लेकिन हम देख रहे हैं और पूरी तरह समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और हमारा एक ख़ास तारीख़ी तजुर्बा है। आज दुनिया भर में यहूदियों का शिकार किया जा रहा है। ये तकरीब दुनिया भर की यहूदी बरादरियों और तंजीमों के रहनुमाओं की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सार ने कहा, आज मैं इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम के यहूदियों से कहता हूँ, इजराइल की सरजमीन पर आ जाएं, अपने घर वापस जाएं। आज पीर की सुबह जुनूबी मॉस्को में एक रूसी जनरल उस वक्त हलाक हो गए जब इनकी गाड़ी के नीचे नस्ब एक धमाका खेज मवाद फट गया। रूस की तहकीकाती कमेटी की सरकारी तर्जुमान स्वेतला पैटर्नको ने बताया कि रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फेनेल सोरारोफ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पैटर्नको ने कहा, तफ्तीशकार कत्ल के हवाले से मुतअद्दिद पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। इनमें से एक ये है कि इस जुर्म की मनसूबाबंदी यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने की थी। रूसी खबरसां इदारों ने रिपोर्ट किया कि सुबह तकरीबन 7 बजे मॉस्को की यासिनवा स्ट्रीट पर एक पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके अंदर ड्राइवर मौजूद था। बरतानिया ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी देने पर इजरायली हुकूमत की मजम्मत की है। बरतानिया के वजीर बराए मशरक़ व सतह उमूर हैमिश फालनकर ने आज एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि बरतानिया फ़लस्तीन में 19 नई बस्तियों की मंजूरी देने की वजह से इजरायली हुकूमत की मजम्मत करता है। ये बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की रूह से गैर कानूनी हैं। हैमिश ने यह बयानात इजरायली काबीना के मकबूजा मगरबी किनारे में नई 19 बस्तियां बनाने पर मबनी तजवीज़ की मंजूरी देने के बाद जारी किए हैं। इंतहाई मुतासिब इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच के मुताबिक इस मंजूरी के बाद हालिया चंद सालों में नई बस्तियों की कुल तादाद 69 हो गई है। हैमिश फालनकर ने कहा कि इस मंजूरी से 20 निकाती मनसूबे और देरी पर अमन व अमान की उम्मीदों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। ऐसा अमन व अमान जो सिर्फ 2 रियासती हल ही फराम कर सकता है। यहाँ जिस मनसूबे का हवाला दिया जा रहा है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में इजरायली जंग खत्म करने का रोड मैप है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों में तैनात 30 के करीब सिफारतकारों और दीगर आला ओहदों पर तैनात हुक्काम को वापस बुला लिया। इस इक़दाम को बैरून मुल्क सिफारतकारी को एक नई शक्ल देने की ऐसी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट तरजीहात से हम आहंग है। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक महकमा खारजा के 2 सोर्सेस ने शिनाख्त ना जाहिर करते हुए बताया कि 29 ममालिक में मिशंस के सरबराहों को पिछले हफ्ते मुतला कर दिया गया था कि इनकी मुद्दत जनवरी के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम अफराद ने साबिक़ सदर जो बाइडन के दौर में ओहदे संभाले थे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार ओहदा संभालने के बाद इब्तदाई महीनों में हुई कार्रवाई में बच गए थे, जिसमें सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रियों को निशाना बनाया गया था। ताहम सूरत-ए-हाल 4 शुबे को उस वक्त तब्दील हुई जब इन्हें वाशिंगटन की जानिब से ऐसे नोटिस मिलना शुरू हुए जिनमें इनको जल्द मुतवक्किल रवानगी के बारे में बताया गया था। सफ़ीर सदर की मर्जी से काम करते हैं और आमतौर पर 3 से 4 साल तक ओहदों पर फायज रहते हैं। हुकाम का कहना है कि इंतजामिया के इस इक़दाम से जो लोग मुतासिर हुए हैं वो अपनी फॉरेन सर्विस से महरूम नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर वो लेना चाहें तो वाशिंगटन वापसी पर इनको दूसरी असाइनमेंट दी जा सकती है।
آسٹریلیا کی پولیس نے کہا ہے کہ بانڈی بیچ پر فائرنگ میں ملوث افراد نے حملے سے قبل ایک دیہی علاقے میں منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے ٹریننگ بھی وہیں پر کی تھی، جبکہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ایک مبینہ حملہ آور کو اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب آسٹریلیا کی ریاستی پارلیمنٹ اسلحہ رکھنے کے حوالے سے قوانین مزید سخت کرنے جا رہی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آج پیر کو پولیس کی جانب سے جاری کی گئی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ جس مقام پر آتش اسلحے کے استعمال کی تربیت حاصل کی گئی وہ نیو ساؤتھ ویلز کے دیہی علاقے میں واقع ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے کئی مہینوں تک انتہائی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی۔ جاری کی گئی تصاویر میں دونوں حملہ آوروں کو فائرنگ کرتے اور آگے بڑھتے ہوئے دکھایا گیا اور اس اقدام کو حکمت عملی سے تعبیر کیا گیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں افراد نے اکتوبر میں یہودیوں کے خلاف ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی جس میں وہ داعش کے جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہیں، جس سے حملے کے محرک کی عکاسی ہوتی ہے۔ دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں افراد نے واقعے سے چند روز قبل رات کے وقت بانڈی بیچ کا سفر بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہے۔ صہیونی فوج کی تازہ کارروائی میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے تباہ خستہ حال عمارت گر گئی جس میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق 10 اکتوبر کی غزہ جنگ بندی کے بعد اب تک 40 تباہ حال عمارتیں گر چکی ہے۔ عمارتیں گرنے کے واقعات میں اب تک 18 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غزہ میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ حملے کے وقت اسکول میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ رپورٹس کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری بھی دے دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے دونوں اقوام کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وام نیوز کے مطابق ابوظہبی کے زائد نیشنل میوزیم میں آج بھی ملاقات میں معیشت، سرمایہ کاری، ثقافت، قابل تجدید توانائی، جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور پائیداری کے شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ شیخ محمد بن زاید اور ایمانوئل مائکرون نے دونوں ملکوں اور عوام کے لیے جاری ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید ال نہیان، اماراتی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون کے ہمراہ وفد میں بھی کئی وزراء اور سینئر حکام موجود تھے۔ علاوہ ازیں فرانسیسی صدر نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ہمراہ ابوظہبی کے زائد نیشنل میوزیم کا دورہ کیا۔ فرانسیسی صدر کو میوزیم کے حصوں، اس کی نمائشوں اور خصوصاً امارات کے بانی شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کی گیلری کے بارے میں بریفنگ پیش کی گئی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان، وزیر دفاع یاشار گولور اور ترک خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن 22 دسمبر یعنی آج دمشق کے اعلیٰ سطحی دورے پر ہیں، جہاں شامی صدر احمد شرح سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق ترک وفد گزشتہ سال کے دوران خاص طور پر سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں ترکیہ شام تعلقات کے رخ کا جائزہ لے گا۔ یہ مذاکرات 8 دسمبر کے انقلاب کی پہلی سالگرہ کے بعد ہو رہے ہیں، جو اسد حکومت کے خاتمے کی علامت ہے۔ ذرائع نے کہا کہ یہ ملاقاتیں 10 مارچ کے میمورنڈم کے نفاذ کے عمل پر بھی مرکوز ہیں، جو ترکیہ کی قومی سلامتی کی ترجیحات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی نے آج پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ مملکت کے وزیر سیاحت احمد خطیب نے حال ہی میں ریاض سے حائل تک ناردرن ٹرائل شمالی راستے کا سفر کیا۔ سعودی ونٹر پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ شمالی راستہ ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے قدرتی اور تاریخی مقامات پر مشتمل ہے۔ الخطیب نے اس سفر کا آغاز صادق گورنری سے کیا، جہاں انہیں غمرہ نامی سیاحتی گاؤں سمیت دیگر مقامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے گاؤں کی نجدی طرز کی مٹی سے بنی عمارتوں، قدیم گلیوں اور مساجد کا جائزہ لیا، جو کہ خطے کے تاریخی مقامات کی خاص پہچان ہیں۔ وزیر سیاحت نے ریاض کے شمال میں واقع جیو پارک کا بھی دورہ کیا تاکہ وہاں کے قدرتی چٹانی سلسلوں اور وادیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ امیرہ نورہ یونیورسٹی میں تھیٹر اینڈ پرفارمنگ آرٹس اتھارٹی کے زیر اہتمام ریاض تھیٹر فیسٹیول کے 3رے ایڈیشن میں ثقافتی تقریبات جاری ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق فیسٹیول میں مختلف پروگرام ترتیب کیے ہیں، جن میں تھیٹر کی اصلاح کا فن کے عنوان سے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈرامہ پیس بریک بھی پیش کیا گیا، جس میں امن کے تصور اور جنگوں کے اثرات اور انسانی اقدار کو بیان کیا گیا۔ تھیٹر کے نقاد احمد المالکی نے تھیٹر کے فن کے حوالے سے تجزیاتی مقالہ پیش کرتے ہوئے جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات اور امن کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر پیش کیے جانے والے ڈرامہ کو سراہا۔ تھیٹر پروگرام میں السلام کے عنوان سے ڈرامہ بھی پیش کیا گیا، جو تیل کی دریافت کے حوالے سے تھا، جب الاحساء میں تیل دریافت ہوا۔ اس کے بعد وہاں ہوئی سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کے باعث علاقے کے زرعی کارکن تیل کمپنیوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ اسی طرح ڈرامے کے نقاد یحییٰ کامی نے اپنا تنقیدی مطالعہ پیش کیا، جس میں انہوں نے متن کی ڈرامائی ساخت اور ورثے کے استعمال پر توجہ دی۔ شمالی سعودی عرب اور قطر میں ہو رہی حالیہ برف باری نے صحرا کے پہاڑوں کو غیر حقیقی منظر میں تبدیل کر دیا ہے۔
سعودی عرب کے جبل لوز سے لے کر متحدہ عرب امارات اور قطر کے برف سے ڈھکے علاقوں تک جب پورے خطے میں غیر مستحکم موسم چھایا تو مقامی افراد نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا، علاقے میں ہو رہی برف باری کا جشن منایا اور اس پر شکر ادا کیا۔ ان نایاب، دلکش و صحرا انگیز مناظر کی مختلف ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مختلف وائرل ویڈیوز میں زمین کا ایک وسیع رقبہ مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں ایک گاڑی سفید صحرا میں چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر اپنی گرم آب و ہوا کے لیے پہچانے جانے والے اس علاقے میں یہ مناظر دلکش ہے۔ خلیجی ممالک کے حکام نے مسلسل خبردار کیا ہے کہ طوفانی بارش، طوفان اور بدلتے موسم کے پیش نظر محتاط رہنا ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے خبردار کیا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں اور نامکمل سفری دستاویزات رکھنے والے افراد کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کی جانب سے پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جہاں پاکستانی شہریوں کو غیر قانونی بھیک مانگنے، ویزے کی خلاف ورزیوں اور دستاویزی جعل سازی کے الزامات میں حراست، ملک بدری اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکام کے مطابق خاص طور پر خلیجی خطے کے ممالک نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جب پاکستانی شہریوں کے منظم بھیک مانگنے والے گروہوں میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے۔ ان واقعات نے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور پاکستانی مسافروں کی جانچ پڑتال مزید سخت کر دی گئی۔ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق رواں سال اب تک 66,000 سے زائد مسافروں کو مشکوک یا غیر معمولی سفری سرگرمیوں کے شبے میں بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک اور دیگر ریاستوں سے 10,000 پاکستانیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اقدامات غیر قانونی ہجرت اور منظم بھیک مانگنے کے خلاف عالمی سطح پر جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ اسلام آباد کی سیاست میں ایک بار پھر دروازے بند ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے مذاکرات کی تجویز کو دوبارہ مسترد کر دیا ہے، جبکہ پاکستان حکومت نے دو ٹوک پیغام دیا: معافی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ صرف بیان نہیں بلکہ ملک کی سیاست میں جمی ہوئی برف کی ایک اور تہہ ہے۔ عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان نے عملاً محمود خان اجکزئی کی مذاکرات کی اپیل کو رد کر دیا۔ اسی بیان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو احتجاجی تحریک کی تیاری کی ہدایت بھی دی گئی۔